وہ محترم ہستی جنہیں اللہ پاک کے آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے اور 10 برس کی عمر میں ہی آپ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی میں مجاہدانہ کارنامے، سینہ سپر ہو کر بہادری اور شجاعت کے بے مثال کارنامے دکھائے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال پھینک کر قلعے کے دروازے کو اکھاڑا اور اسے بطور ڈھال استعمال کیا، یہاں تک کہ رحمت الہی سے فتح یابی نصیب ہوئی۔ وہ دروازہ اس قدر بھاری تھا کہ بعد میں 40 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مل کر اسے اٹھایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل پر مشتمل 2 احادیث مبارکہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسرا فرمان، میں جس کا مولا یعنی مددگار یا دوست ہوں، علی اس کے مولا یعنی مددگار یا دوست ہیں۔ خلفائے ثلاثہ سے محبت۔ آپ رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، غالباً اسی وجہ سے کہ آپ نے اپنے بیٹوں میں کسی کا نام ابو بکر، کسی کا نام عمر تو کسی کا نام عثمان رکھا۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ منبع فیض و برکات مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر سن 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان کو فجر کی نماز میں قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ 21 رمضان المبارک اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ نماز جنازہ بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ مشہور و معروف قول کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔